शोहर का दिल जीतने के तरीके। खामन के साथ बात हमेशा नरम लहजे में की जाए, इज़्ज़त के सीगे में की जाए। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने खामदों को बीवियों पर दर्जा अता फरमाया है। अब जब अल्लाह ताला ने तरतीब ऐसी बना दी तो अल्लाह की बंदियां इस बात पर राज़ी हों, खुश हों कि अल्लाह ने हमारे मियाँ को हमारा बड़ा सरदार बनाया है, हमारा बड़ा बनाया है, ये भी उसको बड़ा बना कर रखे। अल्लाह की तरतीब पर राज़ी रहे तो इसका अपना दुनिया का भी फ़ायदा और आखिरत का भी फ़ायदा है। मगर देखा गया है औरत अगर पढ़ी हुई ज़्यादा है, समझदार ज़्यादा है, अक्लमंद ज़्यादा है तो ये फिर खामद के साथ हाकिमाना लहजे में बात करने लग जाती है, जैसे ऑर्डर पास हो रहा हो। ये ऐसे उसके साथ जलील करना शुरू कर देती है। ये चीज़ फिर खामद के दिल में नफ़रत पैदा कर देती है। औरत हुस्न में ज़्यादा हो, तालीम में ज़्यादा हो, अक़ल में ज़्यादा हो, माल में ज़्यादा हो, मगर दर्जा परवरदिगार ने खामन ही का रखा है। उसको चाहिए अपने खामन से नरम लहजे में गुफ्तगू करे, इज़्ज़त के लहजे में गुफ्तगू करे। औरत के अंदर सब्र व तहम्मुल बहुत होना चाहिए। इसलिए औरत को घर वाली कहा जाता है कि अगर कि घर की बुनियाद होती है तो औरत के ऊपर होती है। हमारे बड़ों ने कहा है औरत अगर घर आबाद करना चाहे तो घर आबाद रहता है और बर्बाद करना चाहे तो घर बर्बाद हो जाता है। मर्द अगर कुल्हाड़ा लेकर भी अपने घर की बुनियादें गिराना चाहे तो मर्द नहीं गिरा पाता। औरत अगर सुई लेकर भी बुनियादें गिराना चाहे तो मर्द से पहले घर की बुनियादें गिरा देती है। तो इसलिए उसके अंदर सब्र व तहम्मुल होना चाहिए। अगर कभी कोई बात खिलाफ तबीयत हो भी जाए तो यूँ समझे कि सब्र करने वाले से अल्लाह ताला मोहब्बत करते हैं। तो मैं भी इस बात पर सब्र करती हूँ, अल्लाह से अजर की उम्मीद रखती हूँ। थोड़ी देर ये सब्र करे तो वही खामन जिसने कोई नागवार बात कर दी वो इतनी मोहब्बत के मूड में आएगा, औरत समझेगी कि इससे ज़्यादा मोहब्बत करने वाला दुनिया में कोई हो नहीं सकता। आखिर इंसान है और उसके अंदर एहसासात और जज्बात हैं। औरत को चाहिए कि वह हर हाल में अपने शोहर का साथ दे। कोई घर का फ़ैसला हो, खामद की राय हो, कोई मामला हो, इख्तिलाफ़ राय हो, कोई बंदा कुछ कह रहा हो और खामद कुछ कह रहा हो तो ये सीधा सीधा अपने खामद का साथ दे। हमारी औरतों में अल्लाह ताला ने बड़ी सिफ़ात रखी हैं। ये सिफ़ात फ़रंगी औरतों में नहीं होती, काफ़र औरतों में नहीं होती। उनके अंदर फ़ितरी तौर पर शर्म व हया होती है, मानने का जज्बा होता है, वफ़ादारी होती है, नेकोकारी होती है, बच्चों के साथ बेपनाह मोहब्बत होती है, कुर्बानी का जज्बा होता है। इतनी खूबियाँ हैं कि इंसान हैरान हो जाता है। मगर दो बातें ज़िंदगी को जहर आलूदा बना देती हैं। वो ये दो बातें अक्सर औरतों में होती हैं। एक तो उसके अंदर बात का तंगड़ बनाना का गलबा होता है। कोई बात ज़रा सी नापसंद आ गई तो बस उस बात का बतंगड़ बना देगी। सास ने कोई बात कर दी, अब उसका तमाशा बना दिया। नंद ने कोई बात कर दी तो सब्र करने के बजाय ड्रामा बना दिया। ये जो बात का बतंगड़ बना देती है तो ये बहुत बुरी आदत है। और दूसरी बात यह है अगर कोई गलती हो जाए उसको साल दो साल गुजर भी गए लेकिन जब कभी कोई बात हुई तो गड़मड़ कर फिर दोबारा मुर्दे को उखाड़ेगी। वो बात याद रखेगी, भूलती नहीं। नंद के ताने देगी, माँ के ताने देगी, खामद को ताने देंगी। ये गड़े मुर्दे उखाड़ना बहुत बुरी आदत है। ये भी देखा गया है ज़िंदगी बड़ी अच्छी गुज़रती है, ज़रा सी कोई बात हो बस नाशुक्री की बातें करना शुरू कर देती है। हाँ, जो कुछ आप करते हैं अपने बच्चों के लिए करते हैं, हमारे लिए क्या करते हैं? मैंने आपके घर में आके देखा ही क्या है, बस मेरी किस्मत में यही लिखा था। इस किस्म के फ़िक्रे जो औरत बोलती है, हदीस पाक में आता है कि इस नाशुक्री की वजह से अल्लाह ताला उसके किए हुए अमलों को ज़ाया कर देते हैं। मर्द शिरक करे तो शिरक के ऊपर उसको कहा गया तुम्हारे किए हुए अमल ज़ाया हो जाएंगे। मर्द अगर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेइज्जती करे तो उसको कहा गया तुम्हारे अमलों को ज़ाया कर देंगे। लेकिन औरत को साथ ये भी कह दिया कि तुम अपने खामद की नाशुक्री करोगी तो हम तुम्हारे भी किए हुए अमलों को ज़ाया कर देंगे।
ان کے اندر یہ عادت دیکھی گئی، گھر کے اندر میلی کچیلی بن کر رہیں گی، باہر جائیں گی تو بن سور کے نکلیں گی، گھر میں دیکھے تو بھنگن نظر آئیں گی، باہر دیکھو تو حور کی بچی نظر آئیں گی۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ دنیا نے آپ کو محبتیں نہیں دینی، خاوند نے محبت دینی ہے۔ اس لیے عورت کی ذمہ داری میں سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ مرد کی عمر جوانی کی ہو، بڑھاپے کی ہو، عورت ہمیشہ گھر کے اندر صاف ستھری رہے۔ یہ ضروری نہیں ہر وقت دلہن بن کر رہے، مگر صاف ستھرا رہنا تو ایک اچھی عادت ہے۔ میلا کچیلا بندہ تو کسی کو بھی اچھا نہیں لگتا، تو صاف ستھری بن کر رہیں، خوش اخلاق، خوش مزاج بن کر رہیں۔ جو بیویاں روتی پھرتی ہیں کہ خاوند توجہ نہیں دیتا، ذمہ دار نہیں، بچوں کا خیال نہیں کرتا، ہمارا خیال نہیں کرتا، اس میں زیادہ قصور تو خاوند ہی کا ہوتا ہے، مگر کچھ نہ کچھ قصور عورت کا اپنا بھی ہوتا ہے۔ وہ یہ کہ عورت سوچتی نہیں میں کن طریقوں سے اپنے خاوند کو اپنے قریب کر سکتی ہوں، عقل مندی سے کام نہیں لیتی۔ یہ کہتے ہیں بس خاوند کا فرض ہے کہ میری طرف توجہ کرے۔ بھائی واقعی خاوند کا فرض ہے آپ کی طرف توجہ کرے، اگر بدقسمتی سے ایسا نہیں تو علاج بھی آپ ہی نے کرنا ہے۔ اب علاج آپ کے ہمسائے کی عورت تو نہیں کرے گی، یہ علاج کوئی دوسری رشتہ دار تو نہیں کرے گی، یہ علاج کوئی دفتر کی لڑکی تو نہیں کرے گی۔ اگر کوئی بیماری پرابلم ہے تو علاج آپ نے ہی کرنا ہے، یہ پٹیاں بھی آپ نے ہی رکھنی ہیں، تب زخم مندمل ہوگا۔ ان جدائیوں کو قرب میں آپ نے بدلنا ہے، آپ کی ذمہ داری ہے۔ لہٰذا اللہ نے جو آپ کو یہ دماغ دیا ہے اس کو استعمال کیجئے۔ ذرا سوچئے میں کن کن طریقوں سے اپنے میاں کو اپنے قریب کر سکتی ہوں۔ پریشان بیٹھی ہوتی ہوں، سوچتی ہوں خاوند یہ لفظ کہہ دیا، فلاں نے یہ کہہ دیا، فلاں نے یہ کہہ دیا، بجائے ان باتوں کو سوچ کر افسردہ اور رنجیدہ ہونے کے آپ یہ کیوں نہیں سوچتی کون سا طریقہ ہے جس سے میں اپنے خاوند کا دل جیت سکوں۔ عقل مند بیویاں ہمیشہ اپنے خاوندوں کے دل کو جیتتی ہے، بات اتنے اچھے انداز سے بر موقع اور بر محل کرتی ہیں کہ خاوند کے دل میں اتر جاتی ہیں۔ ایک چیز جو بہت اہم ہے مگر کچھ عورتیں کرتی ہیں کچھ نہیں کرتی، وہ ہے خاوند کا استقبال کرنا، خاوند کو الوداع کہنا۔ جب خاوند گھر سے رخصت ہونے لگے تو نیک بیوی ہمیشہ دروازے تک جائے، نیک تمناؤں نیک دعاؤں کے ساتھ اس کو رخصت کرے۔ آخری لمحے کی اس کی مسکراہٹ اس کے خاوند کو پورا دن یاد رہے گی۔ اسی طرح کام میں کتنی ہی مصروف کیوں نہ ہوں، جب خاوند گھر میں آئے تو کاموں سے چند لمحوں کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر کے مسکراتے چہرے سے اپنے خاوند کو سلام کریں۔ یہ خاوند کی باہر کی پریشانیوں کو ختم کر دیتا ہے۔ یہ استقبال اور الوداع یوں سمجھیں کہ عورت کی ازواجی زندگی پر تو واجب کی مانند ہے۔ شوہر کا دل جیتنے کے لیے آنکھوں سے بڑا کوئی ہتھیار نہیں، یہ وہ کنجیاں ہیں جن کے ذریعے سے عورت اپنے خاوند کے دل کے بند تالے کو کھول سکتی ہے۔ مسکراتی آنکھیں ہمیشہ دوسرے کا دل جیتتی ہیں، ہمیشہ دوسرے کو محبت کا پیغام دیتی ہیں۔ آپ ہمیشہ اپنے میاں کو نرم نگاہوں سے دیکھا کریں، مقصد آپ سمجھ جائیں گی۔ ہمیشہ اپنے میاں کو نرم نگاہوں سے دیکھا کریں۔ جب آپ دیکھیں کہ خاوند سمجھے کہ یہ کہہ رہی ہیں میں تو آپ پر قربان، جب آپ ایسی محبت بھری نگاہوں سے خاوند کو دیکھیں گی، آپ کی نگاہیں بول کر کہہ رہی ہوں گی میں قربان، تو پھر خاوند کے دل میں بھی آپ کی محبت ضرور پیدا ہوگی۔ اسی طرح موقع محل کے مناسب پیار کی بات کہہ دینا یہ خاوند کے دل کے خوابیدہ تاروں کو چھیڑ دیتا ہے، خاوند کے دل کے تالوں کو کھول دیتا ہے۔ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ فرنگی عورتیں اپنے خاوندوں کے ساتھ محبت اور الفت کے جذبات کہنے میں حد سے زیادہ کھلی ہوتی ہیں، جبکہ ہماری مسلمان عورتیں یہ حد سے زیادہ اس میں کنجوسی کرتی ہیں۔ یہ دو ایکسٹریم انتہائیں ہیں، ادھر ایسی باتیں کریں گی سن کر دوسرا بندہ آنکھیں نیچی کر لیتا ہے، اتنی کھلی ڈلی باتیں کرنا، اور ہماری بچیاں تو اتنی ریزرو ہو جاتی ہیں اپنے میاں سے بات ہی نہیں کر پاتی۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ ان کے محسوسات ہوتے ہیں لیکن ان کے ایکسپریس بیان نہیں کر پاتی۔ یاد رکھیں جو بیوی بولنے والی نہیں ہوگی اس کی زندگی خوشیوں بھری نہیں ہو سکتی۔ سارے جہان کے لیے آپ گنگی بن جائیں مگر اپنے میاں کو تو آپ اپنے احساسات اور جذبات پہنچائیں۔ دو مسکراتی آنکھیں یہ آپ کے پاس چابی ہیں، زبان آپ کے پاس ایک چابی ہے۔ میٹھے بول
بولیے اپنے خاوند کا دل جیتیے۔ اسی طرح خوشبو کا استعمال، آپ کے پاس ایک چابی ہے۔ قدرتی بات ہے، مرد ہو یا عورت، خوشبو ہر ایک کو اچھی لگتی ہے۔ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشبو کو پسند فرمایا۔ پوری دنیا کی انسان فطری طور پر خوشبو کو پسند کرتا ہے، لہٰذا آپ ہمیشہ اچھی خوشبو استعمال کریں۔ خاوند جس کو سونگھنا پسند کرے، خوشبو سونگھنے سے انسان کے دل میں محبت کے جذبات مجزن ہوتے ہیں، اس لیے بیوی کو چاہیے وہ ایسی خوشبو استعمال کرے، وہ زیادہ نہ پھیلے مگر خاوند قریب آئے تو اس کے دل کو جیت لے۔ وہ دو ہاتھ، یہ بھی دو کنجیاں ہیں۔ جب آپ کسی موقع پر بات کرتے ہوئے اپنا ہاتھ اپنے خاوند کے ہاتھ میں دے دیں یا اپنے خاوند کے کندھے پر رکھ دیں تو آپ کی بات کرنے کا خاوند پر اثر ہی کچھ اور ہوگا۔ اس میں اپنائیت آ جائے گی، محبت آ جائے گی۔ تو ہاتھ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ عورت اگر نیکوکار سمجھدار ہو تو اس کی ہر ادا مرد کے لیے تعویذ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مرد کے دل میں عورت کی کشش ہی ایسی رکھی ہے کہ مرد کے دل میں عورت کی طرف مقناطیسیت ہی ایسی رکھی ہے کہ عورت کی ہر ادا مرد کے لیے تعویذ ہوتی ہے۔ تو اللہ نے تمہیں تو یہ اداؤں کی تعویذ دیے ہیں، باتوں کی تعویذ دیے ہے، ان تعویذوں کو کیوں استعمال نہیں کرتی؟ کاغذ کے تعویذوں کے پیچھے کیوں بھاگتی ہو؟ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ تھکا ہوا خاوند آتا ہے، آگے سے بیوی بھی تھکی بیٹھی ہے۔ اب تھکا ہوا بندہ تھکی ہوئی بندی سے کیا فرق پائے گا؟ اور فریش ہوا کریں، جب خاوند آئے تو اس کے سامنے محبت پیار کی بات کیا کریں، کھلے چہرے سے استقبال کیا کریں، پھر دیکھیں گھر کے اندر کیسے خوشیاں آتی ہیں۔ ایک بات ذہن میں رکھیں، اپنے خاوند کی تعریف کرنا عیب نہیں بلکہ بہت بڑی نیکی اور صحابیات کی سنت ہے۔ وہ اپنے خاوندوں کی تعریف کیا کرتی تھیں۔ جب آپ کسی کی اچھی باتوں پر اس کی تعریف کریں گے تو صاف ظاہر ہے وہ اپنی بری باتوں کو بھی اچھا بنانے کی کوشش کرے گا، مگر آپ تو زبان پر تعریف لانا گوارا ہی نہیں کرتے۔ ایسا ہم نے کئی مرتبہ دیکھا ہے کہ خاوند کی تعریف کرتے ہوئے عورت کی زبان گنگ ہو جاتی ہے۔